السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک صاحب نے سورہ مزمل کے ایک عمل پہ کمنٹس کیا تھا کہ سورہ کوثر نے بہت کچھ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے دے، یا سورہ کوثر کے موکلات پر ایک ویڈیو بنا دے، اور اس کا نام جو ہے موڈ میڈیٹیشن کے نام سے ایک کمنٹس آیا کہ سورہ کوثر نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ ہم کیسے دیں، یا سورہ کوثر کے موکلات پر ایک ویڈیو بنا لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم سورہ کوثر کی زکوٰۃ اور اس کے موکلات ان دونوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کیسے دیں اور موکلات کو کیسے پالے، موکلات کو کیسے حاضر کریں۔ میں اس ویڈیو میں ایک چیز تھوڑی سی بتا دوں۔ ابتدا میں نے ایک دفعہ ایک عمل کا تذکرہ کیا تھا، 7 دن کا عمل تھا، اور اس کی تعداد ایک صاحب نے مجھے دی تھی 313 کی تعداد میں، اور ایک تھی 443 کی تعداد میں، 443 کی تعداد میں۔ اس کا میں نے آپ لوگوں کو تذکرہ کیا تھا کہ ایک غیر مسلم شخص نے مجھے، ایک ہندو نے، ایک جادوگر نے مجھے عمل دیا تھا کہ آپ لوگ سورہ کوثر کا یہ عمل اگر کریں گے تو اس کی حاضری ہوتی ہے 7 دنوں میں، 7 دنوں کے اندر اندر حاضری ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کا ایک کورس بنایا تھا کہ 7 دنوں میں سورہ کوثر کی حاضری ہوگی۔ غالباً 6-7 بندوں نے اس عمل کو کیا تھا۔ اس کی تعداد پھر میں نے رکھی تھی 991 مرتبہ۔ صرف 2 لوگوں کو، یعنی 6-7 میں سے صرف 2 بندوں کو حاضری ملی تھی، باقی کسی کو نہیں ملی تھی، اور وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کے پاس پہلے سے تھی، بس صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، یا ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، باقی کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ بات اس لیے میں اس ویڈیو میں بتا دوں کہ عمل سچے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان پہ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس 7 دن کا میں نے 2500 روپے خدیہ بھی لیا تھا، اور اس پر بھی جو ناکام ہوئے تھے ان لوگوں نے اتنا رولا ڈال دیا تھا کہ ہمارے خدیہ ہمیں واپس کر لو۔ ایک شخص کو میں نے صرف اتنا کہا کہ تم یہ کہو کہ سورہ کوثر کے موکلات میرے ساتھ نہ رہے، واپس چلے جائے، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ پھر اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع کر دی۔ یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی زکوٰۃ، ان کے موکلات کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ موکلات کو بلانا، موکلات سے کام لینا، موکلات کو زکوٰۃ دینے کی طرف کوئی عام باتیں نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ آ جائے، میں یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس موکلات آ جائے تو پھر آپ کو ان کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر ساتھ نہیں دو گے تو پھر نقصان آپ کا ہوگا، اور ضرور ہوگا، اور نقصان کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں کوئی سمجھتا نہیں ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب آتا ہوں کہ اس کے موکلات کا عمل کیا ہے۔ ان کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک سیدھے سادہ عمل، مختصر عمل، صرف اور صرف 1100 کی تعداد میں 41 دن تک سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ اس کے لیے جو عملیات کی دنیا میں ٹائم منتخب ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں رات 10, 11, 12 بجے کے بعد، 10 بجے سے شروع کر لے، رات 10, 11 بجے کے بعد آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ مختلف یوٹیوب پہ اس کے ویڈیو بھی بڑی پڑی ہے، اس لیے کہ یہ عمل جانا پہچانا عمل ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے بے یقینی۔ بے یقینی کی وجہ سے اس کی نہیں ملتی، ورنہ جو تعداد میں نے بتائی آج 999 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 313 مرتبہ، 443 مرتبہ، یہ سارے کے سارے سچے اعمال ہیں، اور ان میں حاضری ہوتی ہے۔ جب ہمیں ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات بتا رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے پیچھے بے یقینی اور بدگمانی، غلط شک شبہات اور بہت ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک عمل موکلات بلانے کا طریقہ یہ ہے، دوسرا زکوٰۃ دینے کا، وہ موکلات کا عمل ہے۔ اب ایک ہے سورہ کوثر کا زکوٰۃ دینے کا طریقہ۔ تو ان کے 3-4 طریقے یا 2-3 طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 1100 کی تعداد میں سورہ کوثر کو بغیر آپ نے، یعنی اس کو اوپر جو زبر زیر ہوتے ہیں، 1100 کی تعداد میں بغیر زبر زیر کے سورہ کوثر کو 41 دن پہ تقسیم کر لے، اور پھر 1100 کو آپ لوگ 41 دن میں پورا کر لے، یعنی لکھ لے۔ وہ بے شک دن میں 10 مرتبہ آ جائے، بے شک دن میں 100 مرتبہ آ جائے، مجھے اس کی کیلکولیشن کا نہیں پتہ کہ 41 دن پہ اگر 1100 کو تقسیم کرو گے تو کتنا آئے گا، اس کو آپ پھر خود دیکھ لیں، اور 1100 کی تعداد میں آپ لوگ اس کی لکھ لیں، تو یہ تعویذ کی زکوٰۃ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ابھی میرے ذہن میں آیا تو آپ لوگوں کے ساتھ رکھ دیا، کیونکہ
جو میں آج ایک اور بات بتا دیتا ہوں راز کے بعد، جو شخص کسی چیز کا عمل ہوتا ہے اور پھر وہ جو طریقہ بتا دیتے ہیں، اور اگر اسی طریقے کو کوئی فالو کر لیتا ہے، اس پہ کوئی عمل کر لیتا ہے، تو پھر 100% وہ عمل اس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اجازت دینے والا ہی اس چیز کو بتا دیتا ہے۔ تو یہ کسی کتاب وغیرہ میں میں نے نہیں پڑھا، نہیں سنا، اس لیے یہ بھی وضاحت کے ساتھ بتا دوں۔ لیکن اگر کسی نے سورہ کوثر کی تعویذ کو لکھنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ 1.25 লাখ کی زکوٰۃ آپ نے، یعنی ہر تعویذ کی چالیں ہوتی ہیں، اس کی اعداد نکال کے پھر اس طرح تعویذ کی چال کے لحاظ سے اس کو کر لے تو ایک زکوٰۃ او ہو گئی۔ اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ وہ کافی لمبا ہو جائے گا، 1.25 লাখ کی زکوٰۃ بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوسرا زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ لوگوں نے جس عمل کی بھی زکوٰۃ دینا ہے، سورہ کوثر کو 3125 مرتبہ یا 3333 کی تعداد میں اس کو 41 دن تک ایک چلہ کر لیں، 41 دن کا ایک چلہ ہو جائے گا، یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگوں نے صرف یہ 41 دن کا کیا، پھر ایک دن کا ناغہ کر لیا، یعنی جو 42واں دن ہے اس عمل کو چھوڑ لیں۔ پھر 43ویں دن سے آپ لوگوں نے 43ویں دن سے دوبارہ 3125 یا 3333 کی تعداد میں اس طرح پھر کر لے۔ پھر جب 41 دن کا آپ لوگوں کا چلہ ہو جائے، پھر ایک دن کا ناغہ کر لے، پھر 2 دن کا ناغہ کرنا ہے، ایک دن کا ناغہ نہیں کرنا، پھر 2 دن کا ناغہ کر لے۔ 2 دن کا ناغہ مثال کے طور پہ اگر 70 پہ آپ کا ہو جائے، 70 پہ تو نہیں ہوگا، ہو جائیں گے آپ کے 81 پہ، اگر 81 پہ یا 82 پہ آپ کا عمل پورا ہو جائے تو 82 83 یا 83 84 کو جوڑ کے 85 سے آگے پھر 41 دن کا پھر چلہ کر لیں۔ تو یہ ایک چلہ یہ ہے، 41 دن پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ صحیح 100% زکوٰۃ ہم اس کا ادا کر لیں، یعنی پل زکوٰۃ ادا کر لیں، تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 چلے کنٹینیو جاری رکھ لے، ایک کے بعد ایک ناغہ کر لے، دوسرا چلہ ہو جائے تو دوسرے ناغہ کر لے، پھر جب 41 دن کا آخری چلہ ہوگا تو پھر عمل کو مسلسل ختم کر لے۔ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ضرور کسی نہ کسی چیز کا زکوٰۃ سے مراد یہ ہدیہ دینا ہے، چاول بانٹ سکتے ہو، خوشبو بانٹ سکتے ہو، گوشت بانٹ سکتے ہو، یہ وقفے سے یا تو جمعرات کے جمعرات بانٹنے کی کوشش کر لیں، یا دن میں ہفتے میں 2 مرتبہ آپ لوگ بانٹ لیں، یا وقفے سے بانٹ لیں، جو چیز آپ کو میسر ہو آپ اس چیز کا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس اس عمل کے لیے میں اگر کہوں کہ 5000 روپے جیب میں ہدیہ ہے تو پھر اس کو شروع کر لیں، یعنی جیب میں نقدی پیسے اگر اتنا ہے تو شروع کر لیں۔ زکوٰۃ کی میں بات کر رہا ہوں، وظیفے کی بات نہیں کر رہا، تو پھر شروع کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر نہ کر، کیونکہ جب آپ ان کے موکلات کو کوئی غذا دے نہیں سکتے تو پھر ان کو بلائے بھی نہ، ان کو نہ بلائے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں بتاتا ہوں، کلیئر باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر خود کو جھنجھٹ میں نہ ڈالیں، خود کو پریشانیوں میں نہ ڈالیں، خود کو آزمائشوں میں نہ ڈالیں۔ اکثر لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے کر لیتے ہیں، فلاح کے لیے، غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ غلط کر رہے ہو، آپ لوگوں کو نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چلوں کی باتیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی باتیں کر رہا ہوں، برکت لینے کی بات نہیں کر رہا۔ برکت لینے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ پڑھتے رہیں، اس کے لیے حصار ضروری ہے۔ حصار جو آپ لوگوں کے پاس ہوگا، اگر اتنے چلے وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس حصار وغیرہ ضرور ہوگا۔ یہ سورہ کوثر کے زکوٰۃ کے بارے میں نے بتا دیا، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔